وہ اونٹنی بڑے قد کی اور بڑی روبدار تھی۔ وہ جس طرف بھی جاتی تھی سارے جانور اس کو دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ جب کسی چشمے کا پانی پیتی تھی وہ سارا پانی ہی پی جاتی تھی۔ جب وہ شام کو واپس آتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے تھے۔ جہاں پر شہر کے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہیں پر کچھ سیاہ کار اس سے عاجز بھی آ چکے تھے، لہٰذا ان سیاہ کاروں نے مل کر اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اس اونٹنی کو شہید کر کے انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی تھی، اور ان کا یہ عمل ان کو خدا کے عذاب کی طرف لے گیا۔ میں ہوں فیصل طفیل انفوٹینمنٹ کی آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا۔ کے ہلاک ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پھیل گئی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا تھا اس کا نام وادی قرہ، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام وادی حجر تھا، اور ان دونوں کے درمیان 1700 چھوٹی بڑی بستیاں تھیں۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ یہ لوگ پتھروں کو بڑی مہارت کے ساتھ تراشتے تھے۔ پھر انہوں نے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنی شروع کر دی۔ پھر ان صورتوں کو انہوں نے پوجنا بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ یہ بت پرست خدا کی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہو چکے تھے، لہٰذا خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، جیسا کہ سورۃ الہود آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیمات کا مذاق اڑایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 میں کیا ہے۔ البتہ ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھلائیں مگر وہ روگردانی کرتے رہے اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورۃ الشمس کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کی اصلاح کرنی شروع کی، لیکن اس کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق ہی اڑاتی رہی، اور انہوں نے جناب صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں معجزہ دکھا دوں پھر بھی تم مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے تو پھر تم ضرور عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو ہم شہر سے باہر اپنے بتوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، لہٰذا اس دن تم بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ لہٰذا مقررہ تاریخ پر اس کی قوم اپنے بتوں کو لے کر اس مقررہ جگہ پر پہنچ گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے چند مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے ان بتوں کو زیورات سے آراستہ کیا اور ان سے حاجتیں مانگنے لگے۔ اب یہ بھلا ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر کے صنم کہاں کسی کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ تو خود اپنے ناک سے مکھی اٹھانے پر بھی قادر نہیں ہیں، لہٰذا وہ عاجز آ گئے اور وہ لوگ
اپنے سردار جندہ بن عمر کے پاس گئے اور کہا کہ صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا معجزہ طلب کرو جسے وہ پیش نہ کر سکے اور وہ عاجز آ جائے۔ تو جندہ بن عمر نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو، باقی سارا بدن سفید ہو، بال بڑے اور نرم ہوں، 10 ماہ کی حاملہ ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچے کو پیدا کرے اور بچہ بھی اس کی شکل کا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے اسلام کے بارے میں دوبارہ وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا اگر تم نے یہ معجزہ دکھا دیا ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ اس مقررہ مقام پر گئے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں دعا کروں گا، تم میرے پیچھے آمین آمین کہتے رہے۔ لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قوم سمود کے سردار اور اس کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھا ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر خدا کی قدرت سے اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جنتے وقت جانور آواز نکالتے ہیں ویسی ہی آواز۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا اور ویسی ہی اونٹنی نکلی جس کی ان لوگوں نے تمنا کی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 میں آیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو کھلا چھوڑ دو، خدا کی زمین پر جہاں وہ چاہے چرے چگے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم کو عذاب آن پکڑے گا۔ وہ اونٹنی بڑے قد کی اور بڑی روبدار تھی، وہ جہاں بھی جاتی تھی سارے جانور ڈر کر سہم کر بھاگ جاتے تھے، وہ جس چشمے کا پانی پیتی تھی وہ سارا پانی ہی پی جاتی تھی۔ تو کچھ سیاہ کار لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی چرے گی اور ایک دن تم لوگوں کے جانور چریں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الشورى آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پس پکڑے گی تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ لیکن شہر کے جو لوگ جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی بہانے سے یہ اونٹنی ہم سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت کے ساتھ چریں اور چگیں، لیکن وعدے کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے بھی ڈرتے تھے۔ اسی قوم میں ایک شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا، یہ ایک فاحشہ بد کردار عورت جس کا نام عشیرہ تھا اس پر عاشق ہو گیا۔ اس شخص نے اس بدکار عورت سے شادی کرنے کی خواہش کی تو اس عورت نے ایک شرط رکھی، وہ شرط یہ تھی کہ تم کسی طرح اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں سمیت تمہاری فرما بردار بن جاؤں گی۔ اسی طرح کی ایک آفر اسی قوم کی ایک عورت نے ایک مسطح نامی نوجوان کو بھی کی تھی کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی۔